اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا نقل سنہ کے سلسلے کی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے جو ایگزامینیشن میں بہت آیا ہے، کیمبرج میں خاص طور پہ، کیونکہ جتنے سال میں کیمبرج میں پڑھاتا رہا تقریباً ہر سال ہی ایک کویسچن آتا رہا. میرے پاس ایک بہت لمبی لسٹ ہے کویسچنس کی جو میں دے نہیں پاؤں گا جگہ کی وجہ سے اور ٹائم کی، لیکن ایک کویسچن تو شاید میں نے چوز کیا ہے. لیکن کوئی 8-10 کویسچنز ہیں جو کہ سنہ کے اس ٹاپک کے متعلق ہیں کہ اسناد اور متن کیا ہوتا ہے، چین آف نیریٹرز کیا ہوتا ہے، کانٹینٹ آف حدیث کیا ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے اور یہ امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے. حدیث کے کمپائلیشن کے معاملے میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو جاننا ضروری ہے. اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایک کویسچن دیا ہوا ہے پاس پیپر کا جون 14 کا، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اس میں کافی جو وہ ہیں کویسچنز وہ موجود ہیں. واٹ رولس ڈڈ دا رائٹرز آف دا 6 authentic بکس، یعنی صحاح الستہ کے جو رائٹرز ہیں، رائٹرز یا کمپائلرز آپ کہہ لیجیے، اپلائی ٹو انشور دا اوتھینٹسٹی آف حدیث، یعنی وہ کیا رولز تھے جو کہ ان رائٹرز نے یا کمپائلرز نے 6 اوتھینٹک کتابیں حدیث کی، موسٹ ریلائبل کتابیں حدیث کی، تو ان کے جو آتھرز تھے یا ان کے جو کہنا چاہیے کہ کمپائلرز تھے، انہوں نے وہ کون سے رول بنائے تھے، کون سے اصول بنائے تھے جس کی بنیاد پہ وہ یہ جج کرتے تھے کہ یہ حدیث ہمیں حدیث کے طور پہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. کہیں یہ فیک اور جھوٹی حدیث تو نہیں ہے، یا کہیں یہ بالکل سچی بہترین حدیث ہے، یا حدیث تو صحیح ہے لیکن اس میں کچھ ویکنیسز ہیں. ان معاملات کو طے کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اصول بنائے تھے. تو یہ کویسچن ان کے متعلق ہے اور ہمارا آنسر بھی ظاہر ہے کہ اسی کے متعلق ہے. صحاح اور ستہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، ستہ 6 ان صحاح صحیح 6 authentic بکس اور حدیث، یہ ہمیں آج انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرنا ہے. ٹاپک لمبا ہے تو آئی وانٹ ٹو گو فاسٹ ناؤ. دیکھیے، ایک تو کاز، ریزن کیا ہوا بنیادی طور پہ کہ کیوں ان کمپائلرز کو ضرورت پڑی اس بات کی کہ یہ ایسے بیسک رول بنائیں جس سے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک فیبریکیٹڈ حدیث، ایک گھڑی ہوئی حدیث، جھوٹی حدیث کیا ہے اور ایک سچی حدیث کیا ہے. یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ حضرت علی کے زمانے سے، بلکہ اس سے کچھ پہلے سے ہی جھوٹی حدیثیں آنی شروع ہو گئی تھیں، جس کے 2 کازز تھے میجر جو میرے ذہن میں تھے. ایک تو یہ کہ اسلام کی جو بلڈنگ ہے بڑی اسٹرانگ ہے، اس کو ویک کیا جائے، کمزور کیا جائے. دوسری بات یہ کہ ایک پاور پالیٹکس شروع ہو گئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ جو فیملیز کا ایک کانفلکٹ تھا حضرت علی کا اور حضرت امیر معاویہ کا، تو اس پالیٹکس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے جھوٹی باتیں گھڑی اور حدیثیں بنا لیں. اور اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ڈسٹنکشن ہو کہ اس میں صحیح حدیث کیا ہے اور غلط حدیث کیا ہے. امام بخاری اور امام مسلم کا زمانہ تقریباً 250 ایج، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائگریشن کے 250 ایئرس کے بعد کا زمانہ ہے. تو ظاہر ہے کہ 250 سال بہت ہوتے ہیں، اور ان 250 سالوں میں ایک عام مسلمان بڑا کنفیوز ہونے لگا تھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں قال رسول اللہ کے نام پر، وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. تو اسی لیے یہ اصول بنائے گئے اور یہ اصولوں کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. They set down 2 standards to check whether the hadith they were recording was genuine or not. These standards are، انہوں نے 2 اسٹینڈرڈس بنائے کہ اگر حدیث جو ہے وہ اس پہ پوری اترتی ہے تو یہ حدیث کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے حدیث کے طور پہ، اور اگر نہیں اترتی اس کے اسٹینڈرڈ پہ تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ 2 اصول کون سے تھے؟
ایک اصول تھا چین آف نریٹرز یا اسناد، اور دوسرا جو اصول تھا اسناد کے علاوہ وہ تھا متن، یعنی کانٹینٹ آف حدیث. تو ان کو ہی سمجھانا مقصد ہے کہ یہ دو اصول کیا ہیں، اور ان کو سمجھ لیں گے تو آسان ہو جائے گا پورا ٹاپک. دیکھیے، چین آف نریٹرز اور ٹرانسمیٹرز اور اسناد از اے کنیکشن بٹوین دی نریٹر آف دی حدیث اینڈ دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام مسلم نے یا کسی اور محدث نے، یعنی حدیث جمع کرنے والے نے ایک حدیث سنی، تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، کچھ کہا، کوئی ایکشن لیا، کسی بات سے منع کیا، کوئی کام کیا، کسی کام کی ہدایت کی، کسی کام پہ زور دیا ایسا ضرور کرو. اگر ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ان کو دیکھنے والے، ان کو سننے والے صحابی تھے. صحابی نے اس بات کو سنا، دیکھا، یاد رکھا، اور انہوں نے اپنے بعد والی جنریشنز کو اس کو پاس آن کیا، تابعی کو پاس آن کیا، فالوورز کو، اور ان فالوورز نے اپنی بعد والی جنریشن کو، یعنی تبع تابعی، یعنی فالوورز آف دی فالوورز، ان کو پاس آن کیا. اور اس طرح سے مزید جو جنریشنز تھیں ان کے پاس جو ہے وہ یہ احادیث پاس آن ہوتی چلی گئیں، اور وہ یاد کرتے رہے اور ان کو ریکارڈ کرتے رہے. یہ چین جو کہلاتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری یا امام مسلم کے پاس پہنچ گئی. تو یہ جو چین کہلاتی ہے اسی کا نام ہے اسناد. سند یعنی اتھارٹی. سند کا مطلب یہ ہوا کہ کس آدمی نے آپ کو یہ حدیث بتائی ہے، اس کو کس نے بتائی، اس کو کس نے بتائی، اس کو کس نے بتائی. تو آپ صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اس چین کا انٹیکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے اس بات کے لیے تاکہ بیچ میں چین بریک نہ ہو. امام بخاری، امام مسلم نے تو بہت سخت کنڈیشنز رکھی ہوئی تھیں، لیکن بعد کے جو حدیث والے تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر چین بریک بھی ہے لیکن اوپر اور نیچے کے جو لوگ ہیں حدیث نریٹ کرنے والے وہ بالکل ریلائبل ہیں، تو انہوں نے ان حدیثوں کو ایکسیپٹ کیا. وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ کہ یہ اس کا اصول تھا بنیادی. Therefore it means کہ اسناد gives a guarantee that the hadith is from the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، وہاں سے تابعی، وہاں سے تبع تابعی، اور پھر وہاں سے ایک یا دو فردر لوگ. یہ تقریباً 5-6 جنریشنز تھیں جن کے اندر حدیث ٹرانسفر ہوئی اور اس میں نیچے تک پہنچی. اور یہی اتھارٹی چیز بات کی، اوتھینٹسٹی چیز بات کی کہ حدیث آپ کی جینوین ہے. اس میں جو اصول بنائے اسناد کے، سند کے، وہ کیا اصول تھے ان کو بھی جاننا سمجھنا ضروری ہے. A narrator of the hadith should be a Muslim. پہلی بات تو شرط یہ کہ وہ مسلمان اس کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس سے حدیث ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. نمبر 2، اسٹرانگ کریکٹر. صرف مسلمان نہیں، صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نام کے نہیں، پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کی نیکی اور اس کی شرافت ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا کے سامنے ظاہر ہو. He should also be an adult Muslim. بچے کی حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایڈلٹ ہونا ضروری ہے اور مسلمان ہونا ضروری ہے. آف اے ساؤنڈ مائنڈ، دماغ صحیح ہونا چاہیے، اور جنرلی سوسائٹی کے اندر پاگل یا بیوقوف کے طور پہ نہ جانا جاتا ہو، ایڈیٹ کے طور پہ نہیں جانا جاتا ہو، بلکہ لوگ جانتے ہو کہ یہ سمجھدار انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، معاملات کو بہت اچھا ڈیل کرتا ہے.
ود اے گڈ میموری بہت امپورٹنٹ یہ کنڈیشن تھی کہ میموری کا اچھا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے کس نے کہا تھا ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا، یا مجھ سے شاید اس نے کہا تھا یا اس نے کہا تھا، یہ میموری کا فالٹ ہو گیا. تو ایسی حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. بڑا کلیئر ہونا چاہیے آپ کو یہ حدیث کس نے نیریٹ کی، کون صاحب تھے. تو یہ میموری کا جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہونا اس کی ایک شرط تھی. ہی شوڈ بی اے کمپیٹنٹ وٹنس فار این اسلامک کوڈ. بدنصیبی ہمارے اس ملک کی کہ یہاں پہ کوئی بھی آدمی ایک اللہ کی قسم کھا کے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جو جھوٹی گواہی دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن اسلامی نظام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اگر کوئی کورٹ آف لا یہ ثابت کر دے کہ یہ آدمی نے جھوٹی گواہی دی تھی اور جھوٹی گواہی کورٹ میں ثابت تھی، تو اس آدمی کو پوری سوسائٹی ڈسکارڈ کر دیا کرتی تھی، کچرے میں پھینک دیا کرتی تھی، ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے، اور بالکل ریلائبل یہ آدمی نہیں ہوتا تھا. اور اگر کسی ایسے آدمی کو کورٹ آف لا نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کی حدیث بالکل نہیں لی جائے گی کیونکہ وہ جھوٹا ثابت ہے. ایچ ٹرانسمیٹر شوڈ نو دا ٹرانسمیٹر بفور ہم اینڈ آفٹر ہم. یہ اب سمجھیں چین ہے. چین میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑی ہوتی ہے، ایک اس کا ہولڈ ہوتا ہے، دوسرا اس کے نیچے ہوتا ہے، تیسرا اس کے نیچے، چوتھا اس کے نیچے. یہ ایک چین ہے. اس چین میں اگر ایک آدمی ایک حدیث نیریٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کون صاحب تھے جن کو وہ حدیث جن سے ریسیو کی، اور وہ کس کو حدیث دے رہے ہیں. یعنی پوری چین جو ہے لوگوں کی وہ پوری مکمل ہونی چاہیے. حدیث کس سے کس کے پاس پہنچی، پھر کس کے پاس، پھر کس کے پاس، اور پھر کس کے پاس. دی فرسٹ ٹرانسمیٹر مسٹ بی اے کمپینین آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جاننا ماننا ضروری ہے کہ جو پہلا ٹرانسمیٹر ہے حدیث کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے حدیث ریسیو کی ہے، وہ کون سے صحابی تھے، اس صحابی کا نام کیا تھا. اگر صحابی کا نام مسنگ ہے تو حدیث ایکسیپٹ نہیں کی جاتی تھی کسی حالت میں بھی. صحابی کا نام ہونا تو بہت ضروری تھا کہ فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کو سنا، تو صحابی کا نام جاننا ضروری تھا. فار اے صحیح حدیث the chain of transmitters should not break from the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to the last transmitter. It should be one link. یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو اسٹینڈرڈ تھے وہ سخت تھے، اور اس میں یہ تھا کہ یہ جو چین ہے یہ بیچ میں بالکل بریک نہیں ہونی چاہیے. بعد کے جو آنے والے محدث تھے انہوں نے اس میں تھوڑی نرمی کی، اور وہ یہ کہ اگر چین بریک بھی ہے لیکن نیچے اور اوپر کے لوگ ریلائبل ہیں اور بھروسے کے لوگ ہیں اور ایماندار لوگ ہیں تو ان کی حدیث کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. جہاں تک میری معلومات ہیں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث نہیں لی گئیں، وہاں پہ فل چین کا ہونا ضروری ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. اچھا، اب ہم آتے ہیں چین آف نیریٹر، چین آف ٹرانسمیٹرز، اسناد سے ہٹ کے آتے ہیں متن کی طرف. دیکھیے چین آف نیریٹرز ایک بڑا اسٹرانگ اسٹینڈرڈس تھے جو آپ نے دیکھے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اسی بات پہ تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث کیا اپنی باڈی جو ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے. کیا حدیث جو نیریٹ کی گئی ہے اس کی لینگویج، اس کی گرامر، اس کا اسٹائل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور حسین عادات مبارکہ جو تھیں، نیک عادتیں جو تھیں، اس کے مطابق یہ ہے. رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق یہ حدیث کے الفاظ پورے اترتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں متن. کانٹینٹ آف دا حدیث یا متن کہلاتا ہے. اس کے بھی اسٹینڈرڈ بنائے گئے کہ اس کے اسٹینڈرڈ بھی چیک کیے جائیں. وہ اسٹینڈرڈس کیا تھے؟ حدیث مسٹ ناٹ بی اگینسٹ دا قرآن بیکاز دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم
could not go against the Quran, یعنی کوئی حدیث جو قرآن کے اگینسٹ جاری ہے وہ حدیث نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں اور سنت میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ آپ کی سمجھ کی کمی ہے، لیکن کسی حدیث میں اور قرآن میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، تو اس لیے کوئی حدیث جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اٹ مسٹ ناٹ بی اگینسٹ دا مین باڈی آف ریلائبل احادیث، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ٹاپک کے اوپر، ایک پوائنٹ کے اوپر مانیے کہ 20 احادیث موجود ہیں، 50 احادیث موجود ہیں، لیکن ایک حدیث جو ہے وہ ہٹ کے ہے اور اگینسٹ جاری ہے ان باقی تمام ریلائبل احادیث کے، تو وہ ایک حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور مین باڈی آف ریلائبل احادیث جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور ایک سنگل حدیث کو جو اس کے اگینسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ It means that if a hadith is narrated by many sources but one hadith is against those many hadiths, that one hadith will be rejected، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ It should not be against common sense and reason because Islam is based on reason and logic۔ اسلام ایک بہت سائنٹیفک ریلیجن ہے اور اسلام کے اندر متس نہیں ہیں، اسلام کے اندر کوئی ان نیچرل قسم کی سٹوریز نہیں ہیں، اور نہ کوئی ایسی پریکٹسز ہیں جو کہ ان نیچرل ہوں یا کامن سینس کے اگینسٹ ہوں۔ یعنی نہ خدا نخواستہ اگر آپ کو ایک حدیث ایسی نظر آتی ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ 6 دن تک بغیر وضو کے رہتے تھے، تو یہ غلط بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، نہاتے تھے، اور یہ سب، تو یہ حدیث غلط اس طرح کی حدیث ہے۔ ایسے ہی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو حدیث آپ سن رہے ہیں وہ کہیں کامن سینس کے اگینسٹ تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کو سمجھ لیجیے کہ یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ ڈفرینس ہے۔ رسول اللہ کے معجزات ہیں وہ عام زندگی میں نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ میریکلز نہیں ہوئے، بالکل ہوئے۔ وہ اللہ کے رسول تھے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے بہت کچھ تھا، لیکن آپ کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ کامن سینس یہ سب چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث، یا وہ کوئی ایسی بات کہنا جو کہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے، اس کی طاقت کے خلاف ہے۔ آپ جی فلاں کنویں کے اندر 20 دن تک ایک ٹانگ سے کھڑے رہیے، ایسی کوئی عبادت، کوئی بیہودگی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سمپل باتیں موجود ہیں، تو ریزن اور لاجک کا ہونا ضروری ہے کسی بھی حدیث میں۔ The hadith should not depict the personality of the Prophet which is not his real character۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکچوئل ریئل کریکٹر ہے اس سے ہٹ کے کوئی ایسی بات جو آپ کے کریکٹر میں نہیں تھی اور وہ حدیث اس کو کرتی ہے، تو اس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، وہ چیز نہیں ہوگی۔ حدیث should not create new principles of Islamic ideology اور law۔ اسلام کی جو عبادات ہیں اور اسلام کا جو فیتھ ہے اس کے اصول طے ہو چکے ہیں، اب کوئی نیا اصول، نیا پرنسپل آئیڈیالوجی پہ اور لا پہ نہیں بن سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصول طے کر کے جا چکے ہیں اور قرآن نے ان اصولوں کو نمٹا دیا، اب ان میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کوئی حدیث جو ان اصولوں کو بریک کرتی ہے اور کوئی نیا اصول بنانا چاہتی ہے، وہ حدیث جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ کوئی حدیث ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاک اور مبارک گھر تھا، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، اور ان کی فیملی کے اوپر کوئی، ان کی بیویاں، آف کورس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی بیویاں تھیں وہ سب اہل بیت میں، تو ان کے اگینسٹ کوئی حدیث نہیں ہونی چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کو بے عزت کرتی ہوئی حدیث ہو، کیونکہ یہ ایسی حدیثیں بھی آ گئی تھیں ضد میں، حضرت علی کی ضد میں یہ حدیثیں بھی آ گئی تھیں، تو اس لیے اس بات کو کہا گیا۔ اگر کوئی حدیث کسی سلیب کی طرف سے آتی ہے، غلام کی طرف سے، یا کسی عورت کی طرف سے آتی ہے، یا کسی
اندھے شخص کی طرف سے آتی ہے تو اس کو بالکل ایکسیپٹ کیا جائے گا کیونکہ اس میں ہوا. اور traditions should be narrated in all three periods, that is companions. صحابی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کے پاس پہنچی، ثابت ہونا ضروری ہے. پھر کس تابعی نے وصول کی اس کو، فالوور نے، ثابت ہونا ضروری ہے. پھر فالوور آف دی فالوور یعنی کس تبع تابعی کے پاس حدیث آئی، یہ بھی ثابت ہونا ضروری ہے. یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ حدیث کو ریلائبل بنا رہی تھیں. اگر کوئی حدیث آئی ہے کسی ایکسپرٹ آف لا سے، یہ ایکسپرٹ ہے اور ویل نون آدمی ہے، مسلمانوں میں اس کی بڑی عزت ہے اس کے علم کی وجہ سے، تو اس کی حدیث کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی کامن مین کی حدیث آتی ہے اور وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے تو اس کی حدیث کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ان ساری کوششوں کی وجہ سے صحیح بخاری، صحیح مسلم جو ہے کمپائل کی گئیں تقریباً پلس مائنس 250 ایج آفٹر ہجرہ میں. ود ان دا نیکسٹ 100 years the other 4 books, authentic books of hadith were also compiled. جو سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی، یہ تمام کتابیں بھی ون آفٹر دی ادر ود ان 100 years بڑی عمدہ ریلائبل کتابیں ساتھ تک کی آ گئی تھیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا وقت بہت لیا، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.